بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے دیکھ کر اور اس کی آواز پہچان کر میرے ذہن میں اس کا وہی نرم و نازک اور سراپا راحت تصور بیدار ہو گیا تھا جس سے ٹوکیو میں میرا واسطہ پڑا تھا، اور اس کی جنگجوئی کے بارے میں سلطان شاہ کی فراہم کی ہوئی اطلاعات عارضی طور پر ذہن کے کسی گوشے میں جا سوئی تھیں، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ یہی کاری ہاتھ تمہاری کن پٹی پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اس کی حکمت امیز تحکمانہ آواز گونجی، پولیس کسی بھی لمحے پہنچنے والی ہے۔ میں تمہیں بے ہوش نہیں کرنا چاہتی، بس یہ یاد رکھنا کہ تم میرے قیدی ہو۔ جو کہوں بے چوں چرا کرتے جاؤ، جہاں حکم عدولی کی کوشش کی گولی مار کر آگے بڑھ جاؤں گی۔ میں اپنے طور پر تمہیں ایک موقع فراہم کر رہی ہوں۔ اصولاً تم واجب القتل باغیوں میں سر فہرست ہو۔ وہ مسلح اور پھرتیلی تھی، کراٹے میں مہارت رکھتی تھی، اس وقت مجھ پر حاوی بھی ہو چکی تھی۔ اس کے اعتماد اور مہارت کا یہ حال تھا کہ اچھل کود ہونے کے باوجود بے آواز پستول بدستور اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن میں مٹی کا بنا ہوا کوئی بودا پتلا نہیں تھا۔ مقابلے پر تل جاتا تو اسے دانتوں پسینہ آ سکتا تھا، لیکن میرے لیے وہ بڑا مصلحت امیز لمحہ تھا۔ اگر میں انا کے جوش میں تصادم پر تل جاتا تو نتیجہ جو کچھ بھی ہوتا، میرے اصل مقصد کو محاذ آرائی سے کوئی سہارا نہیں مل سکتا تھا، لیکن مکارانہ پسپائی اختیار کر کے میں کسی حد تک اس کا اعتماد جیت سکتا تھا۔ پولیس سائرن کی آواز اب بہت تیز ہو چکی تھی۔ شاید جیوا ہاؤس کے سوختہ اور ویران کھنڈرات کے قرب و جوار میں رہنے والوں میں سے کسی نے اندھا دھند وحشیانہ فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر پولیس کو باخبر کر دیا تھا۔ سائرن کا شور واضح ہوتے ہی اسٹین گنوں سمیت فائرنگ کا تواتر یک لخت دم توڑ گیا۔ بس اکا دکا فائر سنائی دے رہے تھے۔ شاید دونوں فریقوں نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حساب کتاب اگلے کسی موقع کے لیے ملتوی کر کے نکل بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارا یہ روپ میرے لیے حیرت ناک ہے ویرا، میں نے تھکے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں زخمی حالت میں پولیس کے ہاتھ لگنا ہرگز پسند نہ کروں گا۔ بظاہر تم جیت چکی ہو، گڈ۔ اس کی آواز جذبات سے یکسر آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم عقل مند ہو۔ اب باہر نکلنے کی فکر کرو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ ہمیں اس عمارت کے عقبی حصے سے نکل کر تیسری گلی میں کھڑی ہوئی سیاہ مرسیڈیز تک پہنچنا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ مجھے الجھا کر اپنے آدمیوں کی طرف لے جانے کی کسی بھی کوشش کی قیمت تم اپنی جان کی صورت میں ادا کرو گے۔ تمہاری بالادستی تسلیم کر لینے کے بعد یہ دھمکیاں کمینگی کے مترادف ہیں، میں نے جلائے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر تمہاری توقعات پر پورا اترا ہوں تو تمہیں بھی میری توقع کے مطابق اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چلو، اس نے بڑھ کر مجھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہ جنگ ہے، شاید اسلحہ کے استعمال پر ہماری مفاہمت ہو چکی ہے، لیکن اصحاب کی جنگ ابھی جاری ہے، اس میں سب کچھ چلتا ہے۔ اگر محاذ پر لڑنے والوں کا ظرف اچانک کام کرنا شروع کر دے تو کوئی سپاہی اپنے جیسے کسی انسان پر گولی چلانا گوارا نہیں کرے گا۔ پھر تمہارے مذہب کے فلسفے میں شہید کوئی نہ ہوتا، سب غازی یا جنگی قیدی نظر آتے۔ میں نکاسی کے قریب ترین راستے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اردو تو قابل رشک روانی اور بہترین تلفظ کے ساتھ بول ہی رہی تھی، لیکن غازی اور شہید کے مسئلے پر اس کے موازنے نے میری کھوپڑی کو چکرا کر رکھ دیا۔ بظاہر مغرب نژاد نظر آنے والی ویرا لائٹ نہ صرف مقامی زبان پر عبور رکھتی تھی، بلکہ اسے مذہبی معلومات پر بھی خاصا عبور حاصل تھا، جو اس خطے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز تھا۔ انفرادی وراثت سے اجتماعی سیاست تک ہر فرد اور گروہ مذہب کے احتسال پر تلا ہوا تھا۔ بیٹیوں کی وراثت میں جائز حق نہیں دیا جا رہا تھا، اور عوام کو سیاست میں جمہوریت کے تعاون سے بچانے کی کوششیں جاری تھیں۔ ویرا کو بخوبی معلوم تھا کہ بے خوف اور نڈار فطرت کی مالک یہ قوم مذہب کا نام آ جانے پر غرب مسکین بن جاتی ہے۔ اس نے وہی داؤ استعمال کر کے حقیقی معنوں میں مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ ہم یکے بعد دیگرے تاریک کھنڈرات سے باہر نکلے تو
تو فائرنگ بالکل موقوف ہو چکی تھی۔ فضا پر ایسا لامتناہی سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے برسوں سے وہاں کسی ذی روح کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ سائرن کی آواز جیوا ہاؤس کے بالکل نواح میں کسی عصبی چیخ کی طرح گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ فضا میں جلے ہوئے بارود کا اس قدر کثیف دھواں ٹھہرا ہوا تھا کہ باہر آتے ہی میری دونوں آنکھیں جلنے لگی تھیں اور میں بار بار اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے پانی کو صاف کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پروگرام کے مطابق میری واپسی نہ ہونے پر کرنل زوار زیدی جہانگیر سلطان شاہ کی کیا حالت ہوگی۔ باہر میدان صاف تھا۔ میں دوڑتا ہوا جیوا ہاؤس کے احاطے کی ٹوٹی ہوئی کبھی دیوار عبور کر کے باہر گلی میں نکلا تو بیرا بدستور سائے کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک جگہ وہ کسی لاش میں الجھ کر بری طرح گرتے گرتے بچی تھی، لیکن اس غیر ارادی آواز سن کر میرے پلٹنے سے پہلے ہی اس نے دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر میری امیدوں پر اوس ڈال دی تھی۔ تیسری گلی میں گھستے ہی سیاہ مرسڈیز دور سے نظر آ گئی۔ دروازہ مقفل نہیں ہے، ویرا کی گراتی ہوئی آواز ابری، تم پسنجر سیٹ پر بیٹھو گے۔ میں نے بلا مزاحمت اس کی ہدایت پر عمل کیا اور جب اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو دور لگے ہوئے اسٹریٹ لیمپ کی روشنی کے انعکاس میں نے دیکھا کہ وہ راستے ہی میں کہیں اپنے چہرے پر سے سیاہ نقاب اتار چکی تھی اور اس کا مسحور کن چہرہ اسی انداز میں دمک رہا تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اپنا بے آواز پستول وہ اپنے لباس میں کہیں چھپا چکی تھی۔ ساحل سمندر سے ذرا دور واقع شہر کی ایک معروف اور خوشحال آبادی میں اس سفر کا اختتام ہوا۔ وہ وسیع و عریض مکان دوسرے مکانات سے الگ تھلگ خاصے سنسان علاقے میں واقع تھا۔ قرب و جوار میں پھیلے ہوئے تعمیراتی ساز و سامان اور زیر تکمیل ڈھانچوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں پائی جانے والی ویرانی کچھ ہی عرصے میں رنگ و نور کے سیلاب میں گم ہو کر رہ جائے گی۔ پھاٹک پر مرسڈیز کے ہیڈ لیمپس کی روشنی پڑتے ہی آہنی پھاٹک کھلا تھا اور ایک دراز قامت سیاہ فام گن مین نے ویرا کو کار اندر لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ گن مین کے شانے سے رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی جھول رہی تھی۔ اپنے خط و خال کی بنا پر وہ بھی غیر ملکی ہی نظر آ رہا تھا، لیکن میں ویرا لائٹ کی زبان سے نستعلیق اردو سن لینے کے بعد اندازے قائم کرنے میں ذرا محتاط ہی رہنا چاہ رہا تھا۔ طویل پختہ روش عبور کر کے ویرا نے کار پورٹیکو میں روک دی اور نیچے اتر کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگی۔ گن مین اندر سے پھاٹک بند کرنے کے بعد فوجی انداز میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ گن مین نے قریب آتے ہی اکھڑی اکھڑی کاکنی انگریزی میں روانی کے ساتھ سوال کیا تھا۔ اس کی تیز عقابی نظریں میرے سراپا کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بظاہر گن مین کے معمولی منصب پر فائز ہونے کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں ویرا پر کوئی برتری ضرور حاصل تھی۔ کیا یہی پوچھنے کے لیے یہاں تک دوڑا آیا ہے؟ ویرا نے پھاڑ کھانے والے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ میں مجبور ہوں بیبی، اس نے شانے اچکا کر بے بسی کے ساتھ کہا۔ مجھے اس عمارت میں داخل ہونے والے کتے کے پلوں کا بھی شجرہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تو پھر سالم آدمی ہے۔ جس وقت میں نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا، باس مجھے گولی سے اڑا دے گا۔ باس کہاں ہے؟ ویرا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ معلوم کرنا میرے فرائض میں شامل نہیں ہے بیبی، وہ قدرے خوش آمدانہ لہجے میں بولا، پھر معنی خیز انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، ویسے وہ کچھ دیر سے چھت پر کبوتروں کے ساتھ مشغول تھے۔ روسا کی اس آبادی میں کسی کبوتر باز کی موجودگی کا ذکر میرے لیے تحیر خیز تھا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، میں خود تلاش کر لوں گی، وہ ہاتھ فضا میں لہرا کر جلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ جیسے ہی برآمدے کی طرف جانے کے لیے پلٹی، سیاہ فام اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میرا سوال بیبی، وہ خوش آمدانہ انداز میں گیا تھا، تمہارے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ میرا دوست ہے اور میرے ساتھ آیا ہے، باقی جواب دہی میں خود کر لوں گی، وہ آنکھیں نکال کر گراتے ہوئے بولی۔ اس نے بے دلی سے ہاتھ گرا دیے اور سر جھٹک کر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا، تم نہیں جانتی، وہ تم سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھیں گے، ساری باز پرس مجھ سے ہوگی اور میری لا علمی پر کھال گرا دی جائے گی۔ ویرا اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی، لیکن میں اس سنسنی خیز تماشے کے اختتامی ڈائلاگ
سننے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی گن مین نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر تحقیر امیز لہجے میں ڈپٹ کر بولا، جاؤ، جاتے کیوں نہیں؟ یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی آواز سن کر ویرا بھی رک کر پلٹی تھی، پھر اس کی آواز سنائی دی، کیوں الجھ رہے ہو اس پاگل سے؟ ساری جھنجھلاہٹ تم پر ہی اتار ڈالے گا۔ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی برآمدے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ یہ باس کون ہے اور تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ بس دیکھتے جاؤ، زیادہ تجسس سے کام لیا تو تھوڑی ہی دیر میں کھوپڑی پگھلنے لگے گی، اس نے پہلی بار ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم ہنسنا نہیں بھولی ہو، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ کچھ نہ بولی اور اس عمارت کی قالین سے آراستہ پر پیچ راہداریوں سے ہوتی ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں موجود آسائشوں کا جائزہ لے کر میں الجھن میں پڑ گیا۔ تمہارا رویہ میری فہم سے بالا تر ثابت ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے کس لیے اپنا قیدی بنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ زیادہ آسان تو یہی تھا کہ مجھے گولی مار کر وہیں چھوڑ آتی۔ مصلحت کے تحت مصالحت، وہ میرے چہرے پر نظریں جما کے گہری سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ واضح رہے کہ یہ بڑوں کا نہیں، میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اس کی تمام تر جواب دہی میرے شانوں پر آئے گی۔ مصالحت کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ تم تنظیم کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلا سکو، کیونکہ اس بارے میں ابھی میرا ذہن صاف نہیں ہوا ہے۔ اگر تم میری طرف سے شبہات کا شکار ہو تو بھلا میں کیا کر سکوں گا؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ ایک سگریٹ مجھے بھی دو، اس نے کہا اور میں نے جلی ہوئی سگریٹ اس کی طرف اچھال دی۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تمہاری چپکلش A2 کے ساتھ تھی، لیکن تم نے تنظیم کی جڑوں پر وار کرنا شروع کر دیے۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کاش اپنے پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم نے اہم ترین کارندوں کو ہلاک کیا ہے۔ اپنے اس رویے کی وضاحت کے لیے تم کیا کہہ سکو گے؟ کچھ بھی نہیں، اس کی توقع کے خلاف میں نے بدستور بے پروایانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ سوال ہی بے معنی اور احمقانہ ہے۔ تم تو آج سامنے آئی ہو، آج سے پہلے میرے لیے تنظیم A2 سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ میرے نزدیک وہ ایک متعلق العنان گروہ بند تھا جو اپنی ذات کو سامنے لائے بغیر کام چلا رہا تھا اور خود کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ میری دانست میں تنظیم کو پہنچنے والا ہر نقصان A2 کی ذات کو پہنچتا تھا، اس کے آگے تنظیم کا تصور ہی مفقود تھا۔ اور اب میرے سامنے آ جانے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ A2 اتنا خود مختار نہیں تھا جتنا نظر آنے کی کوشش کرتا تھا، میں نے بلا تردد جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی میری ہی طرح، لیکن مجھ سے کچھ زیادہ اہم ایک مہرہ تھا جسے حالات بگڑنے پر تمہارے ہاتھوں پٹوا دیا گیا۔ تمہارے دلائل وزنی ہیں، وہ پرخیال لہجے میں بولی۔ فی الحال انہیں تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں مارنا تو نہ اب کوئی مشکل کام ہے نہ بعد میں بدنیتی سامنے آنے پر کوئی مشکل کام ہوگا۔ یعنی ہم مصالحت کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتدائیہ لہجے میں سوال کیا۔ پیش قدمی تو ہو ہی چکی ہے، اس نے گویا میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ عمارت جہاں تم اس وقت موجود ہو ہمارے لیے اہم ترین درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں جاننے والے اجنبیوں کے لیے زندہ رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ تم اب تک زندہ ہو، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم مفاہمت کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ مفاہمت سے پہلے میں اپنے کچھ سوالات کے جواب چاہوں گا۔ میں نے اسے اپنی گفتگو جاری رکھنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ میں نے پیشانی پر بل لائے بغیر تمہارے سوال کا جواب دیا ہے، لہذا تمہیں بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میری اور تمہاری حیثیت میں فرق ہے، اس نے ترش لہجے میں کہا۔ اسے ملحوظ رکھو گے تو ہرزہ سرائی کا شوق پیدا نہیں ہو سکے گا۔ میرے لیے تمہاری یہ تقریر بے سود ہے، میں نے بے خوفی سے کہا۔ مجھے تم پہلے ہی بتا چکی ہو کہ تنظیم میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب کسی نہ کسی کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ مجھے اپنی نمائندگی کا اختیار دے دے جس کو تم جواب دہ ہو۔ ایسے غیر یقینی حالات میں تمہیں اپنی عارضی حیثیت پر اتنا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ موقع سے برمحل فائدہ اٹھانے کی اسی برجستہ صلاحیت پر میں نے تمہارے بارے میں غور کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، چلو پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تنظیم کی تاریخ میں یہ شاید پہلی بار ہوگا کہ کسی مغلوب کو غالب سے باز پرس کی اجازت دی جائے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ غالب وہی کہلائے گا جو اس وقت مسلح ہو۔ اس نے
بکھلاہٹ کے عالم میں اپنے ہینڈ بیگ کو ٹٹولا تھا اور پھر اس کے چہرے پر پہلی بار زردی سی پھیلتی چلی گئی۔ جیوا ہاؤس کے کھنڈرات سے فرار ہوتے ہوئے اس نے اپنا بے آواز پستول لباس میں کہیں چھپا لیا تھا، لیکن سیاہ مرسیڈیز میں سفر کا آغاز کرتے ہوئے اس نے پستول پائیدان میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں ڈال کر اسے اگلی دونوں نشستوں کے درمیان رکھ لیا تھا۔ راستے میں اس کے ڈرائیونگ میں انہماک سے فائدہ اٹھا کر میں نے ہینڈ بیگ سے پستول اڑا لیا تھا، جو اس وقت بھی میری تحویل میں تھا۔ میں نے پستول نکال کر اس کے سامنے تپائی پر ڈال دیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، غالب و مغلوب کا خمار ذہن سے اتر جانے کے بعد اب تم زیادہ یکسوئی کے ساتھ میرے سوالات کے جواب دے سکو گی۔ تم نے اسے ان لوڈ کر دیا ہے، وہ پستول اٹھاتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولی۔ یہ بڑا ضروری تھا، میں نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ چتون کے تیر ضائع ہوتے دیکھ کر تم اس ہتھیار سے بھی رجوع کر سکتی تھی۔ میں احمق تو نہیں تھا کہ بھرا ہوا پستول تمہیں لوٹا دیتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑے انا پرست ہو، پسپائی میں بھی شان دکھا رہے ہو، چاہتے تو وہی بھرا ہوا پستول نکال کر مجھے بھی زیر کر سکتے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ تمہارے ذہن پر تنظیم کا غلبہ ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم تنظیم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہو۔ A2 نے اپنی حماقتوں کی بنا پر تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھویا تھا۔ ہاتھوں کے غلط استعمال پر ایک خالص مردانہ محاورہ ہے جو فی الحال میں تمہیں نہیں سنانا چاہتا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ میرے سوالات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، لیکن میں ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہ ہوں گی۔ تمہاری قومیت کیا ہے؟ میں نے پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا۔ فی الحال پاکستانی ہوں، وہ ڈٹائی کے ساتھ بولی۔ تمہیں سنا چکی ہوں کہ میں 17 زبانوں پر قادر الکلام ہوں، جن میں سے بعض زبانیں کئی ممالک میں مشترک ہیں۔ میرے پاس کم از کم 20-22 ملکوں کے پاسپورٹ ہیں۔ اس وقت میں میرپور خاص میں پیدا ہونے والے دوہری قومیت کے حامل ایک کشمیری کی بیوہ ہوں اور امیگریشن میں میری یہاں آمد کا باقاعدہ اندراج ہے اسی نام سے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر لمحے بدل سکتے ہیں۔ تم اگلا سوال کرو۔ اس عمارت میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بیبی کہلاتی ہوں، وہ شوق اور اشتعال دلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ باہر زبردست ہونے کے باوجود میں اس چار دیواری میں کس قدر بے بس اور محکوم ہوں، اور یہاں باس کہلانے والے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہی جو ہر حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ بیکار سوال ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھنے کے قابل بس ایک ہی بات ہے کہ وہ باس ہے، اور باس ہر حال میں صرف باس ہوتا ہے۔ اس کے دبدبے کا اندازہ تم نے اسی بات سے لگا لیا ہوگا کہ 6.5 فٹا گن مین بھی اس کے نام سے کانپتا ہے۔ بہت مغلوب الغضب اور سخت طبیعت کا مالک ہے اور کبوتر بازی سے دلچسپی رکھتا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسے تو ٹرافلگر اسکوائر پر ایک کیبن لگا لینا چاہیے۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنستی ہی چلی گئی۔ اوپر کبوتر خانے میں ایک پوشیدہ دوربین نصب ہے، وہ کبوتروں کی آڑ میں دوربین سے کھلے سمندر کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ باس ہونے کے باوجود اس نے بڑا گھٹیا کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس نے دل کھول کر کہہ لگایا، تم باس کے لقب سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ وہ صرف کالے گن مین کا باس ہے، میں تو اسے چٹکیوں میں اڑاتی ہوں۔ ابھی سامنا ہوگا تو تم خود ہی دیکھ لو گے، پھر شاید وہی تمہارا مربی اور سرپرست بھی ہوگا، کیونکہ گن مین کے رویے میں تادیب کے ساتھ ہی احترام کا عنصر بھی بہت نمایاں تھا۔ وہ تم سے ڈرتا بھی ہے، شاید تم جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو کہ وہ 50 برس کا ادھیڑ عمر آدمی ہے اور میرے عشق کا پرزور دعوے دار بھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر لٹھ دے مارا ہو، لیکن وہ میرے رد عمل پر دھیان دیے بغیر بولتی رہی۔ دوسروں کے سامنے مجھے بیبی کہہ کر مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور تنہائی میسر آتے ہی ندیدوں کی طرح اس بڈھے کھوسٹ کی رال بہنے لگتی ہے۔ کالا گن مین اس پورے پس منظر سے لا علم ہے اور بوڑھے کی کسی لے پالک بیٹی کی طرح میرا احترام کرتا ہے، اور تم مسلسل اسے الو بنائے جا رہی ہو۔ میں نے منہ بنا کر غصیلے لہجے میں کہا، وہ بن رہا ہے تو مجھے کیا رکاوٹ پیش آ سکتی ہے؟ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، وہ اس یونٹ کا سربراہ ہے اور مجھے اکثر اسے کام پڑتا رہتا ہے، اس لیے اس سے بنائے رکھنے پر مجبور ہوں۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی روشنی
روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ ویرا نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں نے رائے قائم کر لی تھی کہ اس یونٹ کا سربراہ یقیناً کوئی غیر ملکی بلکہ ترجیحاً سفید فام ہوگا۔ پھر وہاں کا محافظ بھی سیاہ فام غیر ملکی تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اس یونٹ کی اہمیت غیر معمولی تھی اور وہاں کے معاملات میں کسی مقامی پر اعتماد کرنے کی غلطی نہیں کی گئی تھی۔ دوسری طرف کالے گن مین کے بیان کے مطابق باس کبوتر بازی کے خبت میں مبتلا تھا۔ میں نے گوروں کو پرندوں اور پالتو جانوروں کے معاملے میں عموماً ضرورت سے زیادہ حساس اور ہمدرد پایا تھا، لیکن کسی گورے کا باقاعدہ کبوتر باز ہونا میرے لیے ایک حیرتناک انکشاف تھا۔ پھر ویرا نے خود ہی اس کی کبوتر بازی کی ایک تعویل پیش کر دی تھی کہ اوپر کبوتر خانے میں ایک خفیہ دوربین نصب تھی جس کی مدد سے کھلے سمندر کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ساحل سمندر کے قریب ویران علاقے میں واقع وہ عمارت تنظیم کے لیے اہم مواصلاتی یونٹ کا درجہ رکھتی تھی۔ شاید وہی سمندری علاقہ تنظیم کے غیر قانونی درآمدی اور برآمدی کاروبار کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس یونٹ کا نگران حساس دوربین کے ذریعے قرب و جوار کے پانیوں کی نگرانی کرتے ہوئے طاقتور لاسلکی رابطوں پر اپنے ان آدمیوں کو ہدایت فراہم کرتا ہوگا جو ساحل سے دور کھلے سمندر میں مال لینے یا اتارنے کے منتظر رہتے ہوں گے۔ اس سیاق و سباق میں کبوتر بازی کا شوق بھی بہت معنی خیز تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ علاقے میں اس کی کبوتر بازی کی ضرورت سے زیادہ تشہیر کی گئی ہوگی تاکہ مکان کی چھت پر اونچی اونچی چھتریوں اور اڈوں کی آڑ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر اور ریسیور اینٹینا مکینوں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکیں۔ کبوتر بازی کی تشہیر کے بعد ہر شخص ہی ایسی اشیاء کو ایک مالدار اور خپتی کبوتر باز کا شوق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا اور یونٹ کی سرگرمیاں پورے زور و شور سے جاری رہتی۔ میں اس سے قطعی لا علم ہوں، لیکن تمہیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ تمہارا کوئی قابل ذکر ساحلی مواصلاتی یونٹ ہے تو اس کی بربادی چند ہی روز کی بات ہے۔ حکام کو سراغ مل چکا ہے کہ کھلے سمندر میں برآمد کے لیے منشیات لادنے والے اسٹیمروں کو ساحل سے براہ راست ہدایت ملتی ہیں اور وہ گرفت میں آئے بغیر اپنا کام کر گزرتے ہیں۔ اپنی ذہنی تجزیے کے بعد میں نے شوشہ چھوڑا۔ تم کیا بک رہے ہو؟ وہ تیز غصیلے لہجے میں گرائی۔ اب تک کسی کے فرشتوں کو بھی شبہ نہیں ہو سکا کہ یہاں ایسا کوئی ریڈیائی اسٹیشن قائم ہے۔ کسی کو ہماری کارروائیوں کی بھنک تک نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کسی دوسرے اڈے کی بات ہو۔ میں نے پرسکون مصالحانہ لہجے میں بحث سے گریز کرتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن ویرا لائٹ نے تیزی سے میری بات کاٹ دی۔ دوسرا اڈا، وہ تحقیر امیز انداز میں بولی تھی، ہم یہاں رائج ہر فریکوینسی کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ مانیٹرنگ کے اس حساس نظام نے آج تک علاقے میں کسی اور آپریشن کی خبر نہیں دی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بار میں نے ویرا کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اتنا اعتماد ہے تو بس ختم کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری غلط فہمی رہی ہو۔ رات تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، ہمیں اپنے معاملات ختم کر لینے چاہیے۔ کس محکمے کو سراغ ملا ہے اس یونٹ کا؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو اس کی آواز میں اعتماد کی کمی نمایاں تھی۔ اب دفن کرو اس قصے کو، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ یونٹ رہے یا تباہ ہو جائے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے سامنے اس لہجے میں بات نہ کرو ڈینی، وہ یک بیک پھاڑ کھانے والے لہجے میں گرائی۔ تنظیم کے مفادات سے اتنی لا تعلقی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ میں پھریری لے کر گویا ہوش میں آ گیا۔ گفتگو کی روانی میں میں یہ فراموشی کر بیٹھا تھا کہ میں اس وقت اس کا قیدی تھا اور وہ تنظیم میں ایک منصب پر فائز تھی۔ مجھے افسوس ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ طویل بے آرامی میرے مزاج پر اثر انداز ہوئی ہے۔ تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا، اس نے گمبھیر لہجے میں یاد دہانی کرائی۔ آرمی ایوی ایشن کے کسی پائلٹ نے ایک پیغام سنا تھا، اسی کے بعد چھان بین شروع ہوئی تھی۔ آخری نتائج سے میں لا علم ہوں۔ میں نے اپنی بات بنانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ ایک بے سروپا لیکن مربوط کہانی چھیڑ دی۔ ہو سکتا ہے کہ پکڑا جانے والا پہلا پیغام ہی آخری ثابت ہوا ہو اور وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے ہوں۔ وہ چند ثانیوں تک خاموش بیٹھی مسلسل مجھے گھورتی رہی، پھر خیال انگیز لہجے میں بولی، پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ نہ میں خود سے باہر نکلا تھا، نہ اب باہر رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوری طور پر جواب دیا،
دیا، شاید تم خود بھی اس کا اندازہ لگا چکی ہوگی۔ تمہارے ہاتھوں A2 کی موت سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ تنظیم اس وقت افرادی قوت کے بحران سے دوچار ہے۔ آج کے اجتماع کا مقصد بھی یہی تھا۔ A2 نے میرے اماں پر انہیں جمع کیا تھا۔ ان سب کے سامنے A2 کو سزا دے کر میں ان کے ذہنوں میں تنظیم کی دہشت بٹھانا چاہتی تھی، جس میں مجھے بھرپور کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد میں انہی میں سے کام کے آدمی منتخب کر کے اوپری سطح پر نامزد کر دیتی، لیکن عین وقت پر تم نے مداخلت کر کے سارا کام بگاڑ دیا۔ اب نہ جانے ان میں سے کون کون زندہ رہا ہوگا۔ اس گفتگو سے پہلے بس ایک خلش اور دور کر دو میری، میں نے اجازت طلب لہجے میں کہا، اور وہ تفہیمی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ لاہور کے لائٹز کاٹیج سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ میرا سوال سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک پھیکا سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اچھا ہوا یہ ناخوشگوار موضوع تم نے خود ہی چھیڑ دیا۔ پہلی بار وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ ہر اعتبار سے بدترین اور تباہ کن تھا۔ دیکھا جائے تو وہی واقعات A2 کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے ہیں۔ ایک مقابلے میں شاید ایک دو اپریٹس بھی تمہارے ہاتھ لگے تھے، پھر میں نے انہیں تباہ کر دیا۔ میں نے جب بھی اس بارے میں غور کیا، مجھے محسوس ہوا کہ لائٹ تینوں جگہ مشترک ہے، ویرا لائٹ، جمی لائٹ اور لائٹ کارٹیج بھی۔ پھر جمی لائٹ کی شخصیت بھی بہت پر اسرار سی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہارا خاندانی سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ تنظیم کا بھی گاڈ فادر ہو؟ تنظیم میں بآواز بلند اس حد تک سوچنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تادیبی لہجے میں بولی۔ یہی غنیمت ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر تمہیں ایک بار پھر اپنی جگہ بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تم نے تنظیم کو بہت سے کارآمد آدمیوں سے محروم کیا ہے، جن میں لائٹز کاٹیج کے سیکیورٹی آفیسر طفیل اور اولڈ ڈارلنگ کے نام سارے فہرست ہیں۔ A2 نے تمہارے خلاف اپنی ذاتی لڑائی میں تنظیم کے وسائل کو بڑی بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا تھا، ورنہ عملاً لائٹز کاٹیج تنظیم سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا، البتہ جاہ و حشمت کے سارے مظاہرہ وہاں بہت فراخ دلی کے ساتھ مہیا کیے گئے ہیں۔ یعنی وہ نام میرے لیے شجرے ممنوع ہی رہے گا؟ میں نے سوال کیا۔ شاید اس عرصے میں تم تنظیم کے بنیادی اصولوں تک فراموش کر بیٹھے ہو، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان چیزوں سے تعلق نہ ہو، ان کے بارے میں سوچنا بھی ممنوع ہے۔ ہمارے تجسس کا یہی حال رہا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے۔ میں کوشش کروں گا کہ لائٹز کاٹیج کا نام بھی اپنے ذہن سے کھرچ ڈالوں۔ تم چاہو تو ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے سکتے ہو جو اب تک تمہارے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اپنی لڑائی میں خود لڑ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا جیوا ہاؤس کے باہر خود کار گنے نصب کر کے آئے تھے؟ اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ سب پیشگی معاوضے پر کام کرنے والے کرائے کے قاتل تھے۔ میں رازداری کے کاموں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ ساتھ لے کر چلنے کا قائل نہیں ہوں۔ ضرورت پر جب پیسہ پھینک کر بہترین آدمی مل جاتے ہوں تو مجھے ٹولیاں پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ مہم جو لڑکی، اس نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ وہ ایک معزز خانہ دار لڑکی ہے، میں نے گہری سانس کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ آج کل وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ اس کا پتہ بتا دو، تمہاری خاطر میں اسے منا لوں گی۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں اور الفاظ سے جھلکتا ہوا تجسس مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ مجھ سے بہت گہری چال چل رہی تھی، شاید مجھ پر وار کرنے سے پہلے میرے سارے کارڈز کھلوانا چاہتی تھی۔ معافی تنظیم میں دوبارہ شمولیت کی دعوت بھی شاید اسی حکمت عملی کا ایک حصہ تھی۔ اس کے عزائم پر شبہ ہوتے ہی میں چکنا ہو گیا، لیکن اپنا سکون برقرار رکھتے ہوئے میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا، وہ بڑی منہ پھٹ لڑکی ہے۔ اس کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے، اور وہ تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکال دے گی۔ نہ جانے کیوں میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس وقت کا انتظار کرو جب میں اسے اپنی بیوی کے طور پر تم سے متعارف کرا سکوں گا۔ وہ کچھ بولے بغیر غور سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر چند ثانیوں بعد دانے سے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آج کے اجتماع میں کراچی کے چند معروف چہرے موجود نہیں تھے، رکشی اور جہانگیر وغیرہ۔ میں تو سب ہی سے کاٹ کر رہ گیا تھا، ہو سکتا ہے ان دونوں سے بھی A2 کی کچھ چل گئی ہو، میں نے محتاط الفاظ میں کہا۔ پھر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ارے 2:30 بج رہے ہیں، اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جگہ چھوڑ
چھوڑ دی, میرے ہی ساتھ وہ بھی کھڑی ہو گئی. اس کے خوبصورت ہونٹوں پر سرد سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی. فی الحال تمہیں یہیں قیام کرنا ہوگا, اس نے سپاٹ لہجے میں کہا. میرا جانا ضروری ہے, میں نے سختی کے ساتھ کہا. مجھے ان لوگوں سے ہتھیار واپس لینے ہیں جو جیوا ہاؤس پر مامور تھے. رات گزر گئی تو وہ مجھے مردہ تصور کر کے ہتھیار بھی بیچ کھائیں گے. تمہارا جانا ناممکنات میں سے ہے, اس نے اٹل لہجے میں کہا. مجھے پتہ بتا دو, میرا کوئی آدمی جا کر ان سے نہ صرف تمہارے بلکہ ان کے بھی ہتھیار لے آئے گا تو کیا میں ابھی بھی تمہارا قیدی ہوں؟ میں نے بھڑک کر سوال کیا. ظاہر ہے خود ہی غور کرو, جیوا ہاؤس سے یہاں تک میرے پستول کا میگزین غائب ہونے کے علاوہ اور کیا تبدیلی آئی ہے کہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہونے لگو؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی. اور یہ تمام گفتگو تنظیم میں واپسی. میں نے حیرت سے سوال کیا. تمہارا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے, اس کے تیور رفتہ رفتہ بگڑتے جا رہے تھے. میں نے پہلے ہی تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ تنظیم میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں, دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون کس کو جواب دہ ہے. تم سے میں نے بات کی ہے لیکن میرے اوپر بھی کوئی موجود ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب تک تم جو کچھ کہتے رہے ہو اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا. میرے اعصاب تن گئے. وہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی اور مجھے اس سے ایک بار پھر تصادم ہوتا نظر آ رہا تھا. تمہاری سچائی کے امتحان کا آغاز تمہاری رہائش گاہ سے ہوگا, وہ نپے ترے الفاظ میں کہہ رہی تھی. تم یہاں رہو گے اور میرے آدمی تمہاری قیام گاہ کا جائزہ لیں گے, کرائے کے قاتلوں سے ملیں گے. اسی کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ تم تنظیم کے ساتھ کتنے مخلص ہو. یہ سراسر توہین ہے. ایسی ذلت امیز شرائط پر میں ہرگز تعاون نہیں کروں گا. میں نے بھڑک اٹھنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا. تمہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا, وہ طنزیہ لہجے میں بولی. تعاون نہیں کرو گے تو موت کو گلے لگانا ہوگا. یہاں کا کوئی ہیکل گن مین اپنے شکار کو بازوؤں میں دبوچ کر پسلیاں توڑ دینے میں خاص مہارت رکھتا ہے. اس کے بازوؤں میں کسی سانپ سے زیادہ طاقت پوشیدہ ہے. تجربہ بول رہا ہے, میں نے تحقیر امیز لہجے میں کہا. میرا وار کارگر رہا اور اس نے جلا کر ہاتھ میں تھاما ہوا پستول مجھ پر کھینچ مارا. میں نے اپنا چہرہ بچاتے ہوئے پھرتی کے ساتھ پستول لپک لیا اور اس سے قبل کہ وہ میری مکاری کا اندازہ لگا کر میری طرف جھپٹتی, میں نے پستول میں میگزین فٹ کر چکا تھا جو شروع سے میری ہی تحویل میں موجود تھا. پستول لوڈ کرتے ہی میں نے ویرا کو نشانے پر لے لیا. جہاں ہو وہیں کھڑی رہو اور دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو. اس بار میرے لہجے میں تحکم سمٹ آیا تھا. اس نے نہ ہاتھ بلند کیے, نہ اس کے بشرے پر تردد کے آثار نمودار ہوئے. اس نے بظاہر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اونچی آواز میں البرٹ کہہ کر کسی کو پکارا تھا. میں نے پھرتی کے ساتھ اپنا رخ قدرے تبدیل کر لیا تاکہ ویرا کے ساتھ ہی کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر بھی نگاہ رکھ سکوں. ویرا نے دوبارہ البرٹ کو پکارا اور کھلے ہوئے دروازے میں سے ایک ادھیڑ عمر سفید فم چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر آ گرا. اسی کے ساتھ راہداری میں سے سلطان شاہ کی زہریلی آواز ابری تھی. بلا رہی ہے تو اندر جاتا نہیں ہے, مردود کہیں کا. پھر سلطان شاہ دروازے میں کھڑا نظر آیا. شاید وہ کافی دیر سے اندر موجود تھا اور باہر دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے سفید فام کی نگرانی کر رہا تھا. پھر ضرورت پیش آنے پر اس کی کمر پر لات رسید کر کے اسے کمرے میں پھینک دیا. ویرا کے ہاتھوں غیر مسلح ہونے کے بعد سے میں سلطان شاہ کو مسلسل بولا ہوا تھا, حالانکہ وہ اس کھیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا رہا تھا. وہ ابتدا ہی سے ویرا کی نگرانی پر مامور تھا اور ویرا کے کامیاب تعاقب کی بنا پر مجھے علم ہو سکا کہ اس رات جیوا ہاؤس میں ہونے والے اجتماع میں وہ خود بھی شرکت کر رہی ہے. ویرا کی سیاہ مرسڈیز شروع سے سلطان شاہ کی نظروں میں رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ پولیس کی آمد کے آثار پیدا ہوتے ہی اس نے اپنا مورچہ چھوڑ کر دوبارہ مرسڈیز کی نگرانی شروع کر دی ہوگی. اس طرح وہ پورے حالات سے باخبر رہتے ہوئے اس عمارت میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا. یہ اس کی مہارت تھی کہ ویرا کو کسی بھی مرحلے پر نگرانی کا شبہ تک نہ ہو سکا تھا. سلطان شاہ اس وقت نہتا نہیں تھا, لیکن میں اس کی مداخلت سے پوری طرح محفوظ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ سلطان شاہ کے پیچھے سیاہ رنگ کا ایک کوندا سا لپکا اور وہ بھی گراتا ہوا منہ کے بل اندر اس ادھیڑ عمر پر آ گرا جو مغلظات بکتا ہوا فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں سلطان شاہ اپنے اسلحہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا. کسی اسٹیج پر ہونے والی
والے میجک شو کی طرح کھلے ہوئے دروازے میں سے اب سیاہ فام گن مین کھڑا مجھے کینہ توز نگاہوں سے گور رہا تھا۔ ادھر سلطان شاہ نے ڈیر ہوتے ہوئے بھی کام دکھا ڈالا تھا اور ادھیڑ عمر سفید فام کی گردن دبوچ کر اپنے گرتے ہوئے وجود کی پوری جونک کے ساتھ اس کا سر فرش پر دے مارا تھا۔ سفید فام کسی ذبح کیے ہوئے سانڈ کی طرح دوڑا تھا۔ ویرا نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، وہ تو گن مین کو دیکھ رہی تھی جو اپنے باس کی مٹی پلید ہوتے دیکھ کر کسی دیو ہیکل عقاب کی طرح سلطان شاہ پر جھپٹا تھا۔ گن مین نہ صرف مسلح تھا بلکہ پوری بھیڑ کو تنہا سنبھال لینے کی قوت رکھتا تھا، لہذا میں نے اسے للکار کر روکنے کی کوشش میں وقت برباد کیے بغیر ہاتھ سیدھا کر کے اس کے بائیں پہلو پر گولی چلا دی۔ ایڈی بچ جلدی سے ویرا نے بے تابانہ انداز میں چیخ کر اسے ہوشیار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن گولی اس کی زبان سے کہیں زیادہ برق رفتار تھی۔ ایڈی کے بائیں پہلو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ اذیت اور غصے سے بگڑ کر بے انتہا ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ اسے مسل دوں بیبی، اس نے مجھ پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر ویرا سے اجازت طلب کی اور میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئیں، کیونکہ اس کی مضبوط آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ زخم زیادہ مہلک نہیں تھا۔ وہ وحشی دیو زخمی ضرور ہو گیا تھا، لیکن میری چلائی ہوئی گولی اس کے دل میں پیوست نہیں ہو سکی تھی اور وہ محض دو لمبے لمبے ڈگ بھر کر مجھے بے بس کر سکتا تھا۔ اپنی بیبی کی ہذیانی حوصلہ افزائی سننے کے لیے وہ بس لہجہ بھر کے لیے جھجکا تھا اور میں نے اس پر دوسرا فائر کر دیا۔ گولی پیشانی میں اترتی چلی گئی، بگڑا ہوا خوفناک چہرہ لمحہ برباد بہ نکلنے والے گاڑے خون میں نہا کر دہشت ناک ہو گیا اور وہ کسی اندھے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے وہیں ڈیر ہو گیا۔ بے بی گرتے ہوئے اس کے منہ سے درد میں ڈوبی ہوئی طویل کراہ برآمد ہوئی تھی اور اس آواز میں رچی ہوئی موت کی بے رونقی محسوس کرتے ہی ویرا کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بلکتی ہوئی اس کے خون میں نہاتے ہوئے سینے سے لپٹ گئی۔ اسے دیکھ کر میں بس پرتفکر انداز میں سارا ہلاتا رہ گیا۔ ویرا کے اضطرابی رویے نے جہاں کئی گتھیاں سلجھا دی تھیں وہاں اس سوال کا جواب بھی فراہم کر دیا تھا کہ میرے تبصرے پر اسے یک بیک اشتعال کیوں آ گیا تھا۔ سلطان شاہ اپنے قدموں پر کھڑا حیرت کے ساتھ وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظریں چار ہوتے ہی میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سر جھٹک کر یوں چونکا تھا جیسے اس وقت تک سوتا ہی رہا ہو۔ پھر اس نے نہایت سرعت کے ساتھ اپنے پستول اور ایڈی کی رائفل پر قبضہ کیا تھا اور دوبارہ دروازے پر جم گیا تھا۔ اس کی چال میں نمودار ہونے والی ہلکی سی لنگڑاہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایڈی کی لات شاید وہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکے گا۔ بوڑھا پیٹ اور چہرے کے بل بدستور فرش پر پڑا ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ ویرا کی زبانی مرتے ہوئے گن مین کا نام معلوم ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ سال خوردہ سفید فام کا نام البرٹ تھا۔ بوڑھا بہت بے غیرت معلوم ہوتا ہے، میں نے ٹھنڈے خون میں گرمی پیدا کرنے کی نیت سے بظاہر ویرا سے مخاطب ہو کر انگریزی میں کہا، لیکن وہ تو گرد و پیش سے بے پرواہ ایڈی کے سکرات کے عالم میں لرزتے ہوئے بدن سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں آخری سانسوں پر ایڈی کے ہاتھوں کی گرفت واقعی ویرا کی پسلیاں نہ توڑ ڈالے۔ تم اس کے کالے ملازم سے لپٹی ہوئی ہو، رو رہی ہو اور بوڑھا فرش پر لیٹا آرام کر رہا ہے، میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ کالے کی جگہ اسے مار دیا جاتا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ۔ بوڑھا اسی طرح پڑے پڑے حلق کے بال چیخا اور سانس لیے بغیر نادر الوجود گالیاں ایجاد کرتا چلا گیا۔ جب اس کی زبان دانی جواب دے گئی تو اسے دوسرا تکلیف دہ موضوع یاد آ گیا۔ میں ہلنے میں بھی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، شاید میرے کولے کی ہڈی ہل گئی ہے۔ عجیب الو ہو، میں نے اس کا مضاحکہ اڑایا اور تاؤ دلانے والے لہجے میں کہا، یہاں پنجابی فلموں میں اس ہڈی کو جان بوجھ کر بہت زیادہ ہلایا جاتا ہے۔ کسی پروڈیوسر سے رجوع کرو گے تو اس عمر میں بھی ہیرو کا چانس دے دے گا۔ تم شکایت کر رہے ہو، مجھے سیدھا کرو سور کے بچوں۔ وہ اپنا سر فرش کے ساتھ
ٹکراتے ہوئے بے بسی کے ساتھ چیخا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اسے سیدھا کر دو سلطان شاہ، میں نے کہا، تاکہ یہ اپنی بیوی کی بے چارگی کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے۔ تم درندے ہو۔ سسکیوں کے درمیان ویرا کی آواز گونجی۔ اس بار وہ اردو ہی میں بولی تھی، ایک نہتے سورما کو مار کر بغلیں بجا رہے ہو، البرٹ کے کولے کی ہڈی ہل رہی ہے، ہم بغلیں بجا رہے ہیں، تم تعاون کرو تو یہ مشغلہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ سلطان شاہ شوگر کوئن کی زبان سے اردو سن کر بونچکا رہ گیا تھا۔ اس کا رد عمل کچھ ایسا ہی تھا جیسے اس نے کسی پتھر کو بولتے سن لیا ہو، لیکن میرے اشارے پر وہ وقت ضائع کیے بغیر اوندے پڑے ہوئے البرٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ البرٹ کے عشق کے بارے میں ویرا مجھے خود آگاہ کر چکی تھی، لہذا میری کوشش تھی کہ البرٹ ویرا کو ایڈی کی لاش سے لپٹ کر روتے ہوئے بچشمے خود دیکھ لے، تاکہ اس کے وجود میں بھڑک اٹھنے والے رقیبانہ جذبات کو میں اپنے رخ پر ڈال سکوں، لیکن وہ تدبیر الٹی ہو گئی۔ سلطان شاہ جیسے ہی البرٹ پر جھکا، ویرا نے دروازہ خالی پا کر ایڈی کی لاش پر سے جست لگائی اور میرے نشانہ لینے سے پہلے چشمے زدن میں کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہم دونوں ہی دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکے تھے، لیکن راہداری دور تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ابھی ہم نکاسی کی راہ کی تلاش میں اندر ہی چکرا رہے تھے کہ باہر کسی کار کا انجن بیدار ہوا اور ٹائروں کے خفیف سے شور کے ساتھ اس کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ نکل گئی، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، سارا قصور میرا ہے۔ میں اندازہ کر ہی نہ سکا کہ وہ موقع کے انتظار میں مکاری کر رہی تھی، اس غلطی پر شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ وہ تو نکل ہی گئی، اب بوڑھے کی خبر لو، کہیں وہ بھی مکاری نہ کر رہا ہو۔ مجھے تو یہ سب بھی شعبدے بازوں کی نسل سے معلوم ہوتے ہیں۔ سلطان شاہ نے چونک کر کہا، تم یہیں احاطے میں ٹھہرو، ہو سکتا ہے وہ پھر پلٹ پڑے، میں اندر سنبھالتا ہوں۔ میں اندر مزید کسی متنفس کی موجودگی کے امکانات کا جائزہ لیتا ہوا اس کمرے میں پہنچا تو کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ ہلنے جلنے تک سے معذوری ظاہر کرنے والا ادھیڑ عمر البرٹ کمرے سے غائب تھا اور اب وہاں بس ایڈی کی بگڑی ہوئی خون آلود لاش پڑی رہ گئی تھی۔ مجھ پر یک بیک جلاہٹ طاری ہونے لگی۔ ویرا دیکھتے ہی دیکھتے کسی چکنی مچھلی کی طرح ہاتھوں سے گویا پھسل کر نکل گئی تھی۔ چند منٹ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر معذور البرٹ کی ساری قوتیں بحال ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب بس ایڈی کی لاش کا ہی فرار ہونا باقی رہ گیا تھا۔ اچانک طاری ہونے والی جلاہٹ کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ میں واقعی ایڈی کی نبضیں ٹٹولنے بیٹھ گیا۔ ابھی میں پوری طرح اپنا اطمینان بھی نہ کر پایا تھا کہ کمرے کا دروازہ پرشور آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور اسی کے ساتھ راہداری میں بوڑھے البرٹ کا شیطانی کہکہا گونجنے لگا۔ اب دیکھوں گا کہ اپنی کون کون سی ہڈیاں ہلا کر فلموں میں کام حاصل کرتے ہو۔ اس کی کلکاریاں مارتی ہوئی زہریلی آواز نے مجھے آپے سے باہر کر دیا اور میں بڑھ کر دروازے پر زور آزمائی کرنے لگا۔ بیبی احمق نہیں تھی جو تمہیں پوری عمارت سے گزار کر اس کمرے میں لائی تھی۔ باہر دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ کے ساتھ البرٹ کی مضحکہ اڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، اس کمرے کا دروازہ باہر ہی سے کھولا جا سکتا ہے، اندر سے نہیں۔ اب ایڈی کے ساتھ تمہاری رات خاصی حسین گزرے گی، دروازہ کھول۔ میں دروازے پر مکے برساتے ہوئے چیخا، رات نہیں اب دن طلوع ہونے والا ہے، سیدھی طرح راہ راست پر نہ آیا تو میرا باہر والا ساتھی تیرا حلیہ بگاڑ دے گا، فکر نہ کرو، تھوڑی دیر میں اسے بھی یہیں پہنچا دوں گا۔ اس کی آواز نسبتاً دور سے آئی تھی، پھر سناٹا چھا گیا۔ راہداریوں میں پڑے ہوئے قالینوں پر قدموں کی ہلکی سی دمک بھی باقی نہیں رہی تھی، ذک پر ذک ہوتی چلی جا رہی تھی اور یہ قید تو سونے پر سہاگے کے مترادف تھی۔ ایک بوڑھے اور ازکار رفتہ حریف نے نہایت مکاری کے ساتھ مجھے اپنے جال میں پھانس لیا تھا اور میرے لیے قسمت پر شاکر ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ مقدر اور سلطان شاہ کی کالی زبان کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے میں سگریٹ سلگانے لگا، لیکن میری کوشش کے باوجود ہوا کے جھونکے سے دیا سلائی بجھ گئی۔ غیر ارادی طور پر میری نظریں ہوا کے رخ پر اٹھ گئیں اور میں نے سگریٹ سلگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ صورتحال ضرور بگڑ گئی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں بگڑی تھی کہ میں بالکل مایوس ہو جاتا۔ تازہ ہوا کا جھونکا میرے لیے امید کے پیغام کے ساتھ آیا تھا۔
था। कमरे की अकबी दीवार खुली हुई खिड़की पर कोई ग्रिल वगैरह नहीं थी, जिसका मतलब था कि पूरा पाट खिसकाकर आसानी दूसरी तरफ निकलने की राह पैदा की जा सकती थी। मैंने करीब पहुंचकर जायजा लिया तो पता चला कि कमरे की वो खिड़की एक अंदरूनी राहदारी में खुल रही थी और राहदारी की बैरूनी सिमत में मजबूत आहनी जालियों के साथ फर्श से 7 फुट की बुलंदी तक शफाफ शीशों वाली फ्रेंच विंडोज नस्ब थी। मैं खिड़की का पट सरकाकर कमरे से राहदारी में निकल गया। चंद मिनट तक भटकने के बाद मैं नकाशी का रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। इस बार वीरा से हासिल किया हुआ बे आवाज पिस्तौल मेरे हाथ में मौजूद था और मैं कोई नई जिक उठाने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। पंजों के बल रास्ता तय करता मैं बरामदे में खुलने वाले आखिरी दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि एल्बर्ट बरामदे में मौजूद था और अपने दोनों हाथ पुश्त से बांधे फर्श पर पड़े हुए किसी इंसानी जिस्म को ठोकर से हिला जुलाकर देख रहा था। वहां रोशनी इतनी जरूर थी कि मुझे बेहोश सुल्तान शाह को पहचानने में मुतलक दुश्वारी पेश नहीं आई। सुल्तान शाह एल्बर्ट के मुकाबले में वाज़ेह जिस्मानी बर्तरी का मालिक था, फिर वो मुसल्ला था और एल्बर्ट की पुश्त पर बंधे हुए काली हाथों से जाहिर हो रहा था कि वो अभी तक गैर मुसल्ला था। मेरी अकल काम न कर सकी कि इस नहीफो नजार बुड्ढे ने सुल्तान शाह को कैसे बेहोश किया होगा। आखिरी दरवाजे की ओट में रुका। मैं अभी इस गैर मामूली सूरत हाल को हजम करने की कोशिश कर ही रहा था कि एल्बर्ट अपनी पुश्त से हाथ खोलकर झुका और फिर हैरतनाक फुर्ती के साथ इसने कवियल जुस्सा सुल्तान शाह के वजनी जिस्म को अपने कंधे पर लाद लिया। इसको दरवाजे की तरफ पलटते देखकर मैं फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दीवार से चिपक गया। मुझे पूरा यकीन था कि वो सफेद खबीस अब लाजमन इसी दरवाजे से गुजरेगा। कबज मरमर के संगरेजों से बने हुए बरामदे में एल्बर्ट के वजनी कदमों की पुरशोर आवाज सन्नाटे में गूंजती रही और आखिरकार वो अंदर दाखिल हो ही गया। उसकी चाल में लंगड़ाहट नुमाया थी। शायद सुल्तान शाह की लात ने वाकई उसकी पुश्त पर शदीद जरब लगाई थी। वो सुल्तान शाह को लादे सुकून और एतमाद के साथ आगे बढ़ता रहा और मैं चंद कदम के फासले से इसके पीछे हो लिया। इस बार एल्बर्ट ने इस कमरे का रुख नहीं किया था जहां इसकी दानिश में मैं कैद था, बल्कि वो रास्ते ही में एक बंद दरवाजे के सामने रुका और हैंडल घुमाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। इस बार मैंने उसकी तकलीद करने पर फुर्ती दिखाई थी कि कहीं वो अंदर से दरवाजा मुकफ्फल ही न कर ले। अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही वो वजन समेत तेजी से पलटा था। फिर मुझे देखते ही इसके चेहरे पर खौफ के बजाय गुस्से के आसार उमड़ आए। ये क्या हरकत है? मैं अभी तक तुम दोनों की बदमाशियों का सबब नहीं जान सका। वो नथने फुलाकर गुसीली आवाज में बोला। हम दोनों बेबी के आशिक हैं, लेकिन इसने शर्त आयद कर दी थी कि जब तक तुम्हें और एडी को ना मारा जाए वो हमारी उम्मीदवारी पर गौर नहीं कर सकती। एडी मर गया और अब तुम्हारी बारी है, मैंने कहा। इसने जिल्लाहट का मुजाहरा करते हुए सुल्तान शाह को बेरहमी के साथ अपने कंधे से फेंक दिया। मैं सुल्तान शाह को तो ना संभाल सका, लेकिन मैंने बढ़कर पूरी कुव्वत से उसके बाएं गाल पर थप्पड़ जमा दिया। कमरा चटाख की आवाज से गूंज उठा। एल्बर्ट बेख्तियार लड़खड़ा गया। मस्करेपन का इजहार जारी रखा तो इसी तरह पूरा चेहरा उधेड़ डालूंगा, मैंने सफाकाना लहजे में कहा। वीरा ने हमारे साथ बदतरीन कमीनगी का मुजाहरा किया है, लेकिन मैं तंजीम के मफाद की खातिर फिर भी तहम्मुल से काम ले रहा हूँ। तुम उल्लू के पट्टे हो, वो अपना गाल सहलाते हुए गुसीली आवाज में बोला। तुम्हारे बारे में मुझे इससे ज्यादा एक लफ्ज भी मालूम नहीं जो लात पड़ने से कबल मैंने राहदारी में छुप कर सुना था। इस बार मैं गहरी नजरों से इसका जायजा ले रहा था। मैंने महसूस किया कि वो अदाकारी नहीं कर रहा था, बल्कि वाकई मगलूबुल गजब तबीयत का मालिक था और सूरत हाल का इदराक किए बगैर गर्मी खा जाने का आदी था। वीरा अब कहाँ मिल सकेगी, मैंने सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, शहर में इसके बेहतरीन ठिकाने हैं, वो उखड़े हुए लहजे में बोला। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब वो तुम पर एतमाद करने पर आमादा नहीं है तो तुम क्यों वफादारी जताने पर तुले हुए हो। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि तंजीम से कटने की कोशिश खुदकशी के मुतरादफ होती है और हम अभी जिंदा रहना चाहते हैं। हुआ इसके लिए हमें तंजीम में छोटी मोटी मुखासमतें ही क्यों ना मोल लेना पड़े। छोटी मोटी मुखासमतें, वो एहतजाइया अंदाज में हंसा।
तुम वीरा की तहकीर कर रहे हो। कभी कभी तो वो अपने वजूद से भी बड़ी नजर आने लगती है। इसकी नाराजगी मोल लेकर तंजीम में कभी पनप नहीं सकोगे। इसके बावजूद तुम इसके आशिक हो। बड़ा दिल गुर्दा है तुम्हारा। वो जीपे हुए अंदाज में हंसने लगा जैसे सरेआम चोरी करते पकड़ा गया। बड़ी बेशर्म है, खुद ही तशहीर करती फिर रही है। मैं तो बस इसे चिढ़ाने के लिए मजाक करता रहता हूँ। असल दम तो वो एडी का भर्ती थी। मुझे खुशी है कि वो काला मरदूद मारा गया। मेरी मौजूदगी में इसे बेबी कहकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता था। अगर वो खुद ही फैसलों पर कादर है तो मैं एक बार उसे भी अपनी नेक नीति का यकीन दिलाकर रहूंगा। इसने फिर भी राय तब्दील न की तो फिर हमें जनूबी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में गुमनामी की जिंदगी इख्तियार करना होगी। यकीन कैसे दिला सकोगे? वो तो तुम्हारी बात ही सुनने पर आमादा नहीं है। हम तुम्हें बांध कर यहाँ डाल जाएंगे, लेकिन इस अहम यूनिट का बाल भी बीका न हो सकेगा। वो खुद बता गई है कि समंदरी मवासलात में इस यूनिट की क्या अहमियत है। हमारे जाने के बाद भी तुम बेखौफो खतर इसे इस्तेमाल कर सकोगे, और अगर इसने कई रोज तक इधर का रुख न किया तो मेरा क्या होगा, ये सोचना तुम्हारा काम है। यूनिट के सरबराह हो तो कार आमद भेजा भी रखते होगे। मुझे ये बताओ कि मेरा साथी इतनी आसानी के साथ तुम्हारे हाथों कैसे जेर हो गया? इसकी बदकिस्मती या मेरी खुशकिस्मती थी कि वो अंदर से बेपरवाह दरवाजे की तरफ पुश्त किए चबूतरे पर बैठा हुआ था और इसकी तमाम तवज्जो अहाते पर मरकूज थी। ऐसे में कनपट्टी पर सही जरब लग जाए तो हाथी भी ढेर हो सकता है। यानी बेहोशी तवील नहीं है। मैंने पुरतशवीश नजरों से सुल्तान शाह का जायजा लेते हुए कहा, मैंने अंदाजा लगाया कि एल्बर्ट फितरतन जुराइम पेशा आदमी नहीं था। बस बहरी मवासलात में अपनी महारत की बिना पर इन लोगों के हत्थे चढ़ गया था और खतीर मुआवजे के लालच में उनके लिए काम किए जा रहा था। रही थोड़ी बहुत मार दाड़ और मर्दानगी तो वो खुले समंदरों में जिंदगी गुजारने वालों का तुरा इम्तियाज होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बेशतर सबक समंदर से लेते हैं, जहाँ चढ़ती हुई मौज के सामने कोई रुकावट नहीं ठहर सकती। लेकिन कमजोर लहरें उबरने से पहले ही ऊंची लहरों में पमाल हो जाती हैं। नायलॉन की मजबूत डोरी से इसके हाथ पैर बांधते हुए मेरा ध्यान इसकी पेशानी की खून आलूद सूजन की तरफ गया और मुझे अफसोस होने लगा कि सुल्तान शाह ने इसे क्यों इस गैर जरूरी तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसे बेदस्तो पाक कर देने के बाद मैं सुल्तान शाह को होश में लाने के जतन करने लगा। इस दौरान में एल्बर्ट की जुबान कैंची की तरह मुसलसल चलती रही। फिर पानी की छींटों ने सुल्तान शाह के हवास बहाल किए तो वो एल्बर्ट की आवाज सुनते ही इसकी तरफ गजबनाक होकर पलटा था, लेकिन मैंने फौरन ही इसे राम कर लिया। शायद ये अंग्रेजी नहीं समझता। एल्बर्ट ने कालीन पर पड़े पड़े हाँक लगाई। इसे बता दो कि मैंने लात का हिसाब बेबाक कर दिया है। अब हमारे दिलों में कीना नहीं होना चाहिए। बूढ़ा गिद्ध क्या बक रहा है? सुल्तान शाह ने गुर्राते हुए सवाल किया। उसे बकने दो, हमें वीरा के लौटने से पहले यहाँ कई काम निपटाने हैं। मैंने इसके शाने पर नरमी से हाथ रखकर कहा और फिर हम दोनों ने कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। ऊपर जाने वाले जीनों के आगाज ही में एक मुकफ्फल दरवाजे का सामना करना पड़ा, जिसे पिस्तौल की मौजूदगी में तोड़ना दुश्वार साबित न हुआ और हम कशादा जीने तय करते हुए ऊपर खुली छत पर पहुंच गए। इस इमारत से बाहर रहते हुए ये अंदाजा करना भी दुश्वार था कि छत पर ऐसा अजीम शान कबूतर खाना मौजूद होगा। छत के तकरीबन वस्त में लोहे और कंक्रीट के सुतूनों पर डली हुई छत के नीचे बहुत करीने से मुतअद्दिद मंदला चोबी कॉबिक बने हुए थे, जिनमें बंद बाज कबूतरों ने आहट पाकर बोलना शुरू कर दिया था। मैंने काबुकों की छत से निकलकर ऊपर निगाह डाली तो 3 बहुत नफीस और बुलंदो बाला छतरियां नजर आईं, जैसी अमूमन कबूतर बाजों के आराम के लिए बनाते हैं। इन तीनों छतरियों की साख्त और बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। छतरियों को फजा में कायम रखने के लिए शायद नायलॉन चढ़े हुए फौलादी तार इस्तेमाल किए गए थे। अगर एक आम आदमी की निगाह से इन चीजों का जायजा लिया जाता तो यही महसूस होता कि अहले खाना के दिल में कबूतरों के लिए मोहब्बत का एक बेपाया समंदर ठाठे मार रहा है और उसने अपने पालतू परिंदों की आसाइश के लिए अपनी छत पर हर बेहतरीन और बेशकीमत आसाइश फराहम की हुई थी। लेकिन वीरा और एडी की गुफ्तगू से इस कबूतर खाने का वजूद ही फ्रॉड नजर आने लगा था। लिहाजा मैंने जब गौर से जायजा लिया तो पता चला कि छतरियों को रोके रखने वाला फौलादी तार
ہر طرح سے مواصلاتی کاموں کے لیے موزوں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ نائلون کے خول میں فولاد کی جگہ تانبے کا تار ہی رہا ہو جو تناؤ کے باعث فولادی نظر آ رہا تھا۔ قابل غور بات یہ تھی کہ ہر تار بندش کے بعد کنکریٹ میں دفن ہو گیا تھا۔ شاید اس طرح مناسب تاروں کو پوشیدہ طور پر ریڈیو روم کی طرز کے کسی کمرے میں یکجا کیا گیا تھا جہاں سے خفیہ پیغامات کی وصولیابی اور ترسیل کا نظام کنٹرول ہوتا تھا۔ چھت پر واقع کبوتر خانے پر سایہ فگن کنکریٹ کی چھت میں جا بجا روشنیاں نصب تھیں۔ شاید وہیں کہیں سوئچ بورڈ بھی رہا ہوگا، لیکن میں نے اپنی تلاش کی اس مہم میں روشنی سے کام لینا مناسب نہ سمجھا جو دور ہی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ میرے کام کے لیے تاروں بڑے شفاف آسمان سے پھوٹنے والا مدم سا نورانی انعکاس ہی بہت زیادہ معاون ثابت ہو رہا تھا۔ پھر میں کابگوں کے درمیان سے گزر کر دوبارہ دوسری طرف نکلا تو دیوار کے پار تا حد نظر پھیلی ہوئی سمندر کی سیاہ سطح ہلکورے لیتی نظر آ رہی تھی۔ اس پس منظر میں وہ کمرہ میری خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا جو کابگوں سے الگ تھلگ دیوار کے ساتھ بنایا ہوا تھا۔ اس چھت سے سطح سمندر کے مشاہدے کے لیے وہ کمرہ بہترین جگہ تھی۔ کمرے کے دو دروازے میں سے میں نے پہلے سامنے پڑنے والے مقفل دروازے پر تباہ آزمائی کا فیصلہ کیا، لیکن ایک تار کی مدد سے تالا کھولتے ہی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دروازے کے سامنے ہی کاٹ کباڑ کا انبار جمع تھا۔ میں نے 2-3 دیا سلائیاں جلا کر اندر کا جائزہ لیا تو دروازے سے کئی فٹ پیچھے تک دیکھنا ناممکن تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کبوتر خانے کی تعمیر سے بچ رہنے والا سارا فاضل اور نکارا سامان اسی ایک کمرے میں ڈال دیا گیا تھا جو بادی النظر میں اسی مقصد کے لیے بنایا ہوا سٹور معلوم ہوتا تھا۔ میں نے مایوسانہ انداز میں دروازہ بند کر دیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے وہاں سے ہٹ آیا۔ میں ایک جگہ کھڑا پرخیال انداز میں سمندر کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک دوسرے دروازے والی دیوار کا خیال آیا جو کم از کم 16-17 فٹ لمبی تھی، جبکہ دیا سلائی جلا کر میں محض 5-6 فٹ تک کاٹ کباڑ دیکھ سکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کمرے کی مزید 10-11 فٹ گہرائی میری نگاہوں سے اوجھل رہی تھی۔ ان دیوار میں دوسرے دروازے کی پوزیشن ایسی تھی کہ اس کو کھول کر باقی ماندہ حصے کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ دوسرا دروازہ کھولتے ہی میرے اندیشوں کی تائید ہو گئی۔ اس طرف سے کمرہ صاف اور قابل رسائی تھا۔ میں نے دیا سلائی کی روشنی میں دروازے کے قریب سوئچ بورڈ تلاش کر کے کمرہ روشن کر دیا۔ وہاں کسی بحری جہاز کے ریڈیو روم میں استعمال ہونے والے آلات سے کہیں زیادہ حساس ریڈیائی ساز و سامان موجود تھا، اور اسی کے ساتھ ایک مضبوط آہنی اسٹینڈ پر طاقتور دوربین بھی نصب تھی جس کا دانہ سمندر والی دیوار میں لگے ہوئے ایک بڑے سے مستطیل شیشے کی طرف تھا، اور وہ دھندلایا ہوا شیشہ غالباً ایسی ساخت کا تھا کہ اس کے ذریعے باہر سے اندر دیکھنا ناممکن تھا، جبکہ اندر سے باہر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ کاٹ کباڑ والے حصے میں نکارا آہنی فرقیوں اور زنگ خوردہ چادروں کو اس مہارت سے جمایا گیا تھا کہ ان کے ذریعے وہ کمرہ عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر کباڑ خانے والا دروازہ کھولا جاتا تو وہ نکارا سامان کا اسٹور محسوس ہوتا، جبکہ دوسرے دروازے سے صاف ستھرے ریڈیو روم میں رسائی ممکن تھی اور ایک حصے سے دوسرے حصے میں دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ کسی اجنبی کے لیے پہلی نگاہ میں اس اندرونی تقسیم کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ دوربین سے کام لینے کے لیے اس کے پیچھے تقریباً 3 فٹ اونچی 2 چوبی سیڑھیوں پر مشتمل ایک چوکی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس پر چڑھ کر دوربین کی قوت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سلطان شاہ مجھے تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ دیکھو یہاں تو کھیل ہی کچھ اور ہو رہا ہے، اس کی ہیجان امیز آواز سنائی دی۔ میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ہاتھوں میں ایک کبوتر دبا ہوا تھا۔ اسے کیوں پکڑ لائے؟ میں نے ناگوار لہجے میں کہا۔ ان کے آرام میں خلل انداز ہونے کو کس نے کہا تھا؟ میں نے کابک سے نہیں پکڑا، وہ مدافعانہ لہجے میں بولا۔ ایک چھتری پر بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے ہلکی سی سیٹی بجائی تو چھتری سے اڑ کر میرے شانے پر آ بیٹھا۔ اگر مجھے اس کے پیر میں کچھ بندھا ہوا نظر نہ آتا تو میں ہرگز اسے نہ پکڑتا۔ بندھا ہوا، میں حیرت اور بے یقینی سے دہراتا ہوا چوکی پر سے نیچے اتر آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سلطان شاہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ اس کبوتر کے داہنے پنجے میں ایک مضبوط لیکن پتلا سا چرمی تسمہ بندھا ہوا تھا، خاص ساخت کے۔ اس چرمی تسمے کو کبوتر کے پنجے سے الگ کر کے میں نے اس کی تہ کھولی تو کاغذ کا
ایک پردہ ہاتھ میں آ گیا۔ اس پر جو بھی پیغام تھا انگریزی حروف تہجی پر مشتمل کوڈ ورڈز میں ٹائپ کیا گیا تھا جو میرے پلے نہ پڑ سکا۔ البتہ اس متن میں ایک جگہ شہداد پور کا نام استعمال کیا گیا تھا جس کے لیے شاید ان کے یہاں کوئی مخفف یا کوڈ ورڈز نہیں تھا۔ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی سلطان شاہ نے متجسس انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عقل کام نہیں کرتی، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک طرف یہ لوگ جدید ترین لاسلکی نظام سے کام لے رہے ہیں اور دوسری طرف کاسد کبوتروں کا صدیوں پرانا فرسودہ طریقہ بھی رائج ہے۔ تم بول رہے ہو؟ وہ میری بات کاٹ کر دھیمے لہجے میں بولا۔ ان کا ملک گیر مواصلاتی نظام MT-300 ٹرانسمیٹروں پر مشتمل تھا۔ پہلے اندرون سندھ واقع میٹھا خان کا اسٹیشن تباہ ہوا، پھر جیوا ہاؤس میں نصب یونٹ بھی ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں برباد کرنا پڑا۔ اس طرح سندھ میں ان کا جدید مواصلاتی نظام بکھر کر رہ گیا۔ اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تو شہداد پور کا شمار بھی اندرون سندھ کے شہروں میں ہوتا ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو، میں نے پرتفکر انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے شہداد پور میں بھی ایسا کوئی مرکز ضرور ہوگا جسے پیغمبر کبوتر پہچانتے ہوں گے۔ ضرور ہوگا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس بیچارے کا کیا کروں؟ چھوڑ دو، میں نے کہا۔ ہمارے جانے کے بعد البرٹ ہی اس کا بندوبست کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ منزل مقصود پر بحفاظت واپسی کی صورت میں بطور انعام اس کبوتر کو کوئی نشہ آور چیز دی جاتی ہو جو ہمیشہ سے مخصوص سے ٹھکانے پر لوٹنے پر مجبور کرتی ہو۔ بہت سفاک اور خود غرض لوگ ہیں۔ اس نے کبوتر چھوڑ کر تلخ لہجے میں کہا۔ انسان تو انسان، حیوان تک ان کی پھیلائی ہوئی منشیات کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب مسئلہ صرف منشیات کا نہیں رہا ہے۔ میں نے اس کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ کوئی بہت ہی لمبا کھیل ہے۔ ایک تیر سے کئی شکار کیے جا رہے ہیں۔ اپنی خوش قسمتی سمجھو کہ اب تک ان سے بچے رہے ہیں، ورنہ یہ ہمیں کہیں بھی ذبح کرا سکتے تھے۔ کیا وہ خفیہ پیغام اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اس طرح انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی حکمت عملی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ دیکھتے جاؤ، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ پیغام میں البرٹ کے حوالے کروں گا۔ یقیناً یہ کوئی اہم پیغام ہے، اس کا رد عمل دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ہم نیچے آئے تو البرٹ بدستور اسی طرح بے دست و پا پڑا ہوا تھا۔ بندشیں سخت تکلیف دہ ہیں، جانے سے پہلے انہیں نرم کرتے جانا۔ خدا جانے کب تک کوئی ادھر کا رخ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کسمسا کر رہا تھا۔ ابھی اوپر ایک پیغام آیا ہے، میں نے اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے چبھتے ہوئے الفاظ میں کہا اور اس کی آنکھیں مجسم سوال بن کر میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ کوئی خفیہ پیغام کبوتر لایا ہے، میں نے رکا فضا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں مجھے کھولنا ہی پڑے گا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، تم نے اس پیغام پر ہاتھ ڈال کر اچھا نہیں کیا، ذرا دکھاؤ تو کیا لکھا ہے۔ میں نے وہ رکا اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ اسے پڑھتے ہی البرٹ کا چہرہ دھواں ہو گیا اور جسم پر کپ کپی سی چڑھ گئی۔ خوفزدہ آواز میں بولا تھا، اگر تم مجھے مردہ ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اور بات ہے، ورنہ مجھے آزاد کر دو۔ یہ بہت منحوس پیغام ہے، اس پر فوری کارروائی کرنا ہوگی، ورنہ وہ مجھے فنا کر دیں گے۔ گلو خلاصی کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمیں بھی اس پیغام کے متن سے آگاہ کرو۔ میں نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، تم کہہ چکے ہو کہ تم تنظیم کے وفادار ہو۔ اس نے جھجکتے ہوئے، یاد کرو کہ تم نے مجھے اس موقف سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ضرور کی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ اس پیغام کے بعد تنظیم کے بعض فوری مفادات تمہارے فیصلے سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر تم نے ارادہ تبدیل کر لیا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ پیغام کا متن جانے بغیر میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شہداد پور میں غنی رام پکڑا گیا، آپریشن 04 تا اطلاع ثانی روب عمل رہے گا۔ اس نے ہچکچاہٹ کے بعد مشینی انداز میں، یہ غنی رام کون ہے؟ سلطان شاہ نے باقاعدہ تفتیش کا شعبہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈپٹ کر سوال کیا۔ میں اطلاعات وصول کر کے آگے بڑھانے کے علاوہ
کچھ نہیں جانتا۔ وہ اردو سے نابلد تھا، لیکن سلطان شاہ کی زبان سے غنی رام کے الفاظ سن کر شاید اس کا مدعا سمجھ گیا تھا۔ بکواس مت کرو البرٹ، میں نے سرد لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ پیغام پر تمہارا قائفانہ رد عمل بہت غیر معمولی تھا۔ تم اس پیغام کی نوعیت سے لا علمی ظاہر نہیں کر سکتے۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ غنی رام کوئی نام ہے یا کوڈ۔ وہ پہلو بدل کر گہرے گہرے سانسوں کے درمیان بولا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی کسی مواصلاتی رابطے پر یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں، صورتحال میں غیر معمولی سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پشاور میں غنی رام خیریت سے ہو تو خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ شہداد پور میں پکڑا جائے تو ہنگامی طور پر سرگرمیاں موقوف کر کے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نام یا الفاظ پاکستان کے کسی بھی شہر کے حوالے سے سنے جا سکتے ہیں۔ اسے کھول دو سلطان شاہ، میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد اردو میں کہا، اور جب سلطان شاہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بندشیں کھولنے لگا تو میں انگریزی میں البرٹ سے مخاطب ہو گیا۔ برے وقت ہی میں دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم تمہارے ہاتھ پیر کھول کر تمہیں اسی کمرے میں بند کر دیں گے۔ امید ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تم کوئی راہ نکال لو گے، اور شوگر کوئن ہمارے بارے میں اپنی رائے مثبت طور پر بدلنے کی کوشش کرے گی۔ تنخواہ دار یا محکوم دوست کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے کہا۔ وہ فرما بردار ہوتا ہے یا باغی اور غیر متعلقہ باتوں کو جاننے کی کوشش بھی بغاوت کے مترادف ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا درست ہی کہہ رہا تھا، لیکن میرے پاس بھی کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ بیرا لائٹ کے دل میں میری طرف سے قدرے مصالحانہ جذبات پیدا ہوئے تھے اور میں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس پوری کارروائی سے میرا مدعا فقط اتنا تھا کہ ویرا سے دوبارہ کبھی سامنا ہو تو وہ مجھے بے دریغ قتل کرنے پر نہ تل سکے۔ اسے ایک بار تو سوچنا ہی پڑتا کہ جو شخص اہم معلومات حاصل کرنے کے باوجود نہ تنظیم کو نقصان پہنچا رہا ہے نہ کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کے خونریز اور تباہ کن واقعات کے بارے میں وہ خود یہ نتیجہ اخذ کر چکی تھی کہ A2 میری دشمنی میں اندھا ہو کر تنظیم کے طے شدہ راستوں سے منحرف ہو گیا تھا، اور اسی جرم کی پاداش میں شوگر کوئن نے خود اسے گولی کا نشانہ بنا دیا تھا۔ موجودہ حالات میں مکاری اور فریب سے کام لیے بغیر بدترین وار کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ گاڑی کون سی ہے تمہارے پاس؟ میں نے سلطان شاہ سے پوچھا۔ گاڑی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ میں تو شروع ہی سے تم دونوں کے پیچھے مرسیڈیز کے پچھلے پائیدان میں چھپا ہوا تھا۔ شاید اس مردود کالیے نے مجھے گاڑی سے نکلتے دیکھ لیا تھا، ورنہ اس وقت بساط ہی کچھ اور ہوتی۔ ہمیں واپسی کے لیے سواری درکار ہے، میں نے البرٹ سے کہا۔ وہ جواب دیے بغیر پر تشویش نگاہوں سے میری طرف دیکھتا ہوا رہا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے توقف کے بعد اسے ٹوکا۔ سن لیا، مگر یہ سوچ رہا ہوں کہ تم میں کیا خوبی ہے جو شوگر کوئن تمہیں ڈیل دے رہی ہے۔ وہ تو جذبات سے آری انداز میں موت کا کھیل کھیلنے کے لیے مشہور ہے۔ تم بول رہے ہو کہ وہ مکارانہ انداز میں اچانک بھاگ نہ نکلتی تو اس وقت تمہارے ہی ساتھ بے دست و پا پڑی ہوتی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ورنہ اس نے تو مجھے چوہے دان میں پھانس ہی لیا تھا اپنی دانست میں۔ وہ یوں ہنسا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ وہ چاہتی تو باہر نکلتے ہی صرف ایک بٹن دبا کر اس عمارت کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتی تھی۔ اس عمارت میں سینکڑوں پاؤنڈ بارود پوشیدہ ہے جو ایک ریموٹ کنٹرول سوئچ کے اشارے پر تباہی مچا سکتا ہے۔ اب تک دھماکوں کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے تمہاری موت سے زیادہ اس عمارت کی سلامتی عزیز ہے۔ اسے تباہ کرنا تو اشارے کی بات ہے، لیکن بنانے کے لیے برسوں کی محنت درکار ہوگی۔ یہ اس علاقے میں ہمارا طاقتور ترین مرکز ہے۔ اس کے انکشاف سے مجھے ذہنی جھٹکا ضرور لگا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہ ہونے دیا۔ یہ سب بتا کر تم ہمیں کس مقصد کے لیے معروب کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے درست لہجے میں سوال کیا۔ شوگر کوئن کی پہلو دار شخصیت سے واقف ہونے کے بعد معروب تو تم خود بخود ہو جاؤ گے، وہ بولا، لیکن کولے کی ہڈی اور پیشانی کی چوٹ کے باوجود میرے ساتھ مجموعی طور پر تمہارا رویہ معقول رہا ہے، اس لیے مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ مجھے یہاں بند کر کے پیدل ہی کسی طرف چل پڑو۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی۔ شاید تم اس خیال میں ہو کہ تم تعاون نہیں کرو گے
تو ہم یہاں سے کوئی گاڑی نہ لے جا سکیں گے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہاں 2 گاڑیاں ہیں، چاہو تو دونوں ایک ایک لے جاؤ، چابیاں میں خود تمہارے حوالے کر دوں گا، بس یہ یاد رکھنا کہ ان دونوں گاڑیوں میں بھی ریموٹ کنٹرول بم نصب ہیں۔ انجن بیدار ہوتے ہی شوگر کوئن کو اپنے ریموٹ کنٹرول پر یونٹ پر اشارہ مل جائے گا اور وہ فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لے گی، کیونکہ مجھے تو بغیر اجازت اس عمارت سے نکلنے کی ہی ممانعت ہے، خواہ گرد و نواح میں توپیں ہی کیوں نہ چلنے لگیں۔ پھر وہ بس اتنا انتظار کرے گی کہ تم اس یونٹ سے محفوظ فاصلے پر چلے جاؤ، اس کے بعد وہ انگلی کے اشارے سے کار سمیت تمہارے چیتھڑے اڑا دے گی۔ شاید وہ درست ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اب جھوٹ بولنے کے لیے کوئی سبب نہیں رہا تھا۔ پھر وہ لوگ اتنے گئے گزرے بھی نہ تھے کہ محض ایک گاڑی کی عارضی چوری پر اسے سولی چڑھا دیتے، لیکن یہ بات میرے حلق سے نہ اتر سکی کہ جب البرٹ کا پیشگی اجازت کے بغیر باہر نکلنا سختی سے منع تھا، تو وہاں ریموٹ کنٹرولڈ بموں سے لیس 2 گاڑیوں کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ اس کا سبب تو بڑے ہی جانے۔ میرا سوال سن کر اس نے کہا، ویسے کچھ عرصہ قبل ایک گاڑی شہر میں تباہ کی گئی تھی، اس کی ڈگی میں اس یونٹ کے کچھ آلات مرمت کے لیے لائے جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں اور اسلحہ کی تلاش میں سرگرداں پولیس پارٹی نے اسے روک لیا اور پیچھے آنے والے محافظوں نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر ڈرائیور اور آلات سمیت کار تباہ کر دی۔ کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے تھے۔ کیا ویرا اکثر یہاں آتی رہتی ہے؟ آتی ہے تو ہفتوں جمی رہتی ہے، پھر مہینوں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس خیال میں بھی نہ رہنا کہ اب کبھی تم دوبارہ اسے یہاں گھیر سکو گے۔ جب آؤ گے کسی خونخوار محافظ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایڈی کا نیم البدل کسی بھی وقت جگہ سنبھال سکتا ہے۔ غنی رام کے بارے میں اب تم کس کو مطلع کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ تم غیر ضروری سوالات کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، میں تمہاری ہمدردی کا ضرورت سے زیادہ معاوضہ ادا کر چکا ہوں۔ شوگر کوئن شکست کے نام سے نا آشنا ہے، اس سے بیشتر کہ وہ تمہاری تلاش میں لوٹے، تمہیں یہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ مجھے اس کے یاد دلانے پر ایک دم ہوش آ گیا۔ ہم واقعی بہت زیادہ وقت گزار چکے تھے اور یہ تاخیر ہمیں مہنگی بھی پڑ سکتی تھی۔ البرٹ کو کمرے میں بند کرنے کے بعد میں نے سلطان شاہ کو پیدل واپسی کی خبر سنائی تو اس نے یوں برا سا منہ بنایا جیسے اس کے حلق میں کوئی کڑوی گولی پھنس گئی ہو۔ اول تو یہ ساحلی علاقہ بالکل ہی ویران اور غیر آباد ہے، پھر آگے ان لوگوں کی آبادی ہے جن کے گھروں میں صرف ایک کار کی موجودگی مفلوق الحال کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ گزری سے پہلے ہمیں شاید ہی کوئی سواری مل سکے، کسی سے لفٹ ہی لے لیں گے۔ میں نے اسے نکاسی کے راستے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے تو تنہائی کے متلاشی جوڑے بھی تنہائیاں نچوڑ کر اپنے اپنے گھر جا سوئے ہوں گے۔ کوئی گاڑی نظر بھی آئی تو ویرا لائٹ کی مرسڈیز کے علاوہ کوئی اور نہ ہوگی۔ شاید اس کے دماغ پر نیند کی جونک سوار ہو چکی تھی، لہذا میں اس کے منہ لگنا مناسب نہ سمجھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے وہاں اتنا وقت ضائع کیا تھا کہ شاید شوگر کوئن کو اپنے آدمی وہاں بھیج کر مہلت مل گئی ہو۔ ویسے تو زیر تعمیر تاریک علاقے میں جا بجا ایسے ٹیلے اور نیم تعمیر شدہ ڈھانچے موجود تھے کہ ان میں سینکڑوں کی نفری چھپ سکتی تھی، لیکن میرا اندازہ تھا کہ شوگر کوئن نے ہمیں گھیرنے کے لیے تعداد کے بجائے کسی باصلاحیت آدمی کو بھیجا ہوگا جو اپنی فطری ذہنی توانائیاں استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ ہم فرار کے لیے چوروں کی طرح بھی یہی راستہ استعمال کریں گے۔ لہذا میں نے سامنے کے پھاٹک سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے ساتھ رہ کر یہی ایک خرابی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی سولی پر لیے پھرتے ہو۔ وہ مجھے پھاٹک کی طرف بڑھتے دیکھ کر بنائے ہوئے لہجے میں بولا، تم سے تو موت بھاگتی ہے، مجھے بے موت مروا دو گے۔ میں اس بار بھی خاموش ہی رہا۔ پھر ہم دونوں بخیر و عافیت اس خوفناک عمارت سے باہر نکل گئے جس کی بنیادوں میں بارود کی بھاری مقدار پوشیدہ تھی۔ باہر ایک طرف ساحلی دیوار سے دور ریت پر دم توڑتی ہوئی موجوں کا اسیبی شور گونج رہا تھا اور دوسری طرف سڑک پر دور تک تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ جب تک ہم اس عمارت کے احاطے کی دیوار سے آگے نہ نکل گئے میں بہت چوکنا رہا۔ پھر ہم دونوں نے قدرے دشوار گزار لیکن محفوظ راستے پر دوڑ لگا دی۔
शुगर क्वीन से पहले तसादम की वो रात शायद मैं कभी ना भूल सकूंगा। महफूज रास्ते की तलाश में हम काफी दूर तक गलत सिमत में ही भागते चले गए जब हस्बे तवक्को आबादी के बजाय अचानक ही अथल समंदरी दलदल नमा रेत में जूते दंथने लगे तो मैं बौखलाकर रुक गया। तारों की छांव में हमारे तीन अतराफ में होलनाक वीराना और चौथी सिमत में समंदर ठाठे मार रहा था और कुछ अंदाजा न था कि किस तरफ रुख करके हम आबादी में दोबारा दाखिल हो सकेंगे। फिर मुझे ख्याल आया कराची में साहली आबादी से कहीं भी इतना दूर नहीं है कि वहां से शहर की रोशनियां नजर न आ सके, लिहाजा इम्कान यही था कि हम किसी बड़े नशीब में जा घुसे थे। ये ख्याल आते ही मैं इस सिमत में हो लिया जिधर ऊपर जाती हुई ढलान महसूस हो रही थी। सुल्तान शाह जेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ मेरे पीछे हो लिया। वो इस कदर बेजार नजर आ रहा था कि इसने मुझसे मेरी किसी कार्रवाई के बारे में सवाल करने की जहमत नहीं की थी। आखिरकार इस मवासलाती यूनिट से फरार के तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें शहर की निंदा सी रोशनियां नजर आने लगी जो कुरंगी रोड की अक्कासी कर रही थी। इस वक्त तक आसमान पर भी कदरे सफेदी नमूदार हो चुकी थी और कहीं कहीं फजा में सहर खेज परिंदों की इक्का दुक्का चहकार भी सुनाई देने लगी थी। रास्ता नजर आ ही गया है, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें। सुल्तान शाह ने तकान आलूदा लहजे में कहा। शायद नसीमे सहरी के झोंके थपक रहे हैं तुमको। नसीमे सहरी वो जले बुने लहजे में बुड़बुड़ाया। ऐसे हालात से शायरों का वास्ता पड़ जाता तो शायरी में दूर दूर तक नसीम सहर का जिक्र न मिलता और तुम्हें शायरी सूझ रही है। क्या तुम वाकई तकान महसूस नहीं कर रहे हो? इसकी पलकें आंखों पर झपकी पड़ रही थी। मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन हम जहाँ भी सुस्ताने के लिए रुके ही रह जाएंगे, फिर सूरज की तेज किरणें ही हमें नींद से बेदार कर सकेंगी। मैंने नासिहाना लहजे में कहा। ये मैं भी जानता हूँ, वो चिढ़कर बोला, लेकिन दिन अगर निकल भी आया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। शायद तुमने अपनी और मेरी हैयत कज़ाई पर गौर नहीं किया, वरना ये सवाल न करते। मैं चाहता हूँ कि हम उजाला फैलने से पहले घर पहुँच जाएं। दिन निकल आया तो लोग हमें मरीख से आए हुए समझकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। ये सब बेसूद ही नजर आ रहा है, वो उकताए हुए लहजे में बोला। मुझे महसूस हो रहा है कि शुगर क्वीन तुम पर गालिब आने लगी है। अगर इसी से मिल बैठना है तो इतना हलकान होने की क्या जरूरत है। 2-4 दिन उसकी मर्जी के मुताबिक वहीं पड़े रहते और वो अपना इत्मीनान करने के बाद तुम्हें दोबारा कोई अहम मनसब सौंप देती। तुम अंग्रेजी नहीं समझते, वरना एल्बर्ट के अल्फाज तुम्हारे कान खोल देते। मैंने मलामत अमेज लहजे में कहा। A2 की हमाकतें अपनी जगह अटल थीं और उसे शुगर क्वीन ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन वो मेरी भी हमदर्द नहीं है। वो मुझे घेर रही है और मैं उसे चकमा दे रहा हूँ जहाँ तक मैं समझ सका हूँ। ये लोग हर कीमत पर गजाला पर हाथ डालने के लिए बेचैन हैं। शायद वो समझते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो गजाला के भी इल्म में है। मुझे डील देकर वो चारा बनाना चाह रहे हैं, वरना शुगर क्वीन मुझे आज रात ही ठिकाने लगा सकती थी। सड़क तक पहुँचने तक मैं इसे इन वाकयात से आगाह करता रहा जो इसके इल्म में नहीं थे और वो गुनूदा जहन के साथ हूँ हाँ करते हुए नींद भगाने की कोशिश करता रहा। इन लोगों के लिए A2 की मौत की खबर नाकाबिले यकीन खुशखबरी साबित हुई। कर्नल इस ख्याल से बगलें बजाने लगा कि A2 हमारे हमले में मारा गया होगा, लेकिन जब मैंने इसकी तौसीक की तो सब तहय्यर ज़दा रह गए। A2 इनकी निगाहों में तंजीम का मुक़्तदर आला था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।